نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم حضرات علماء کرام، میرے انتہائی پیارے مسلمان بھائیوں، آپ دوستوں کے اس دینی جذبے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اوے کاکے، میرے شیر 15 منٹ میرے، اس کے بعد سارا وقت آپ، ٹھیک ہے؟ تھینک یو. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آج بھی دین سے محبت رکھنے والا یہ جذبہ قائم اور دائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ اس میں اضافہ اور ترقی نصیب ہے. بیانات آپ نے صبح سے ماشاءاللہ، ظہر کے بعد سے جلسہ شروع ہوا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی ہی آپ کی قربانی ہے. صبح 10 بجے سے جلسہ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز سے جو دوست آئے وہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً بعد اس طرف سفر کرنا انہوں نے شروع کیا، جلدی سے ناشتہ کیا، سواری لی اور یہاں پہنچے، اور الحمدللہ اب تک بڑی استقامت کے ساتھ آپ دوست تشریف فرما ہیں. آپ دوستوں نے اپنی مشغولیت کو ترجیح دی اس کام میں مشغول ہونے پر، آپ نے اپنے آرام کو ترجیح دی اس کام پر، آپ نے اپنے سفر کو ترجیح دی اس کام پر. تو یقینی طور پر ترجیحی بنیادوں پر جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پہلے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں سامنے گندم کاٹ کے دانے نکال کے ڈھیری لگا رکھی ہو، ادھر بارش کا موسم ہو، ادھر گرما گرم روٹی بھی تیار ہو، تو عقل مند آدمی پہلے کھانا کھائے گا یا بارش سے بچانے کے لیے گندم کو اٹھائے گا؟ کیا کرے گا؟ جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو آپ سب کو سمجھ آتی ہے، جواب کوئی بھی نہیں دیتا. میرے صبر کا امتحان نہیں لو، ٹائم ضائع نہیں کرو، جلدی جلدی سے سبق سن لو، ساتھ ساتھ چلو. ایک طرف کھانا گرما گرم روٹی، مکھن، گھی، سارا کچھ تیار، دیسی مرغ، دیسی انڈے، اور دوسری طرف گندم، ادھر سے بارش. تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یار روٹی تو روز ہی کھاتے ہیں بھائی، پورے سال کی روٹی ہے یہ چلو. اب یہ بھائی سپیکر پر نظر پڑ گئی، ادھر یہ اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہوں، ادھر سے بارش آ رہی ہو، اور پیچھے میرے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی میرے، وہ ان کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، یار صحیح مانی چڑھ جائے، سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، چلو چلو. وہ کہتا ہے یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میرا 5 لاکھ روپے کا سسٹم ہے، تو میری روٹی کی خاطر یہ سارا سسٹم خراب کر رہا ہے. روٹی میں بعد میں کھا لوں گا بھائی، مل جائے گی تو ٹھیک، نہ ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس کو سنبھالنے دو. اس نے روٹی پر اپنی مشین کو ترجیح دی، آپ نے اپنے آرام پر جلسے کو ترجیح دی. کتنی مشقت ہوئی یہاں آنے پر، اس کو ترجیح دی. گھر میں آرام سکون سے چین سے بیٹھے ہوتے اور کچھ نہ کرتے تو کم از کم فیس بک تو استعمال کرتے نا وہاں بیٹھ کے. اب اس وقت سے بد ہضمی ہو رہی ہوگی، ابھی تک فیس بک نہیں چلائی. ہائے اللہ، ہے نا؟ آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑی، اس چیز کو آپ نے ترجیح دی. ہم نے یہ ساری ترجیحات جو قائم کی ہیں
وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کی۔ جس جماعت سے میرا آپ کا تعلق ہے، عالمی، میرے ساتھ کہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہماری جماعت کا کیا نام ہے؟ سارے مل کے بولو، ہماری دوسری جماعت جمعیت علماء اسلام۔ یہ نام یاد کرو، یہ نام بھی انشاءاللہ الرحمن قیامت والے دن کام دیں گے، اس کو اپنے دل و دماغ پہ لکھ لو، یہ نام انشاءاللہ قبر میں کام دیں گے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کے دین کی محبت میں ہم نے یہ نام یاد کیے ہیں۔ دنیا والے دنیا کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ والے محمد الرسول اللہ کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میں اس پوری جماعت کے پورے منشور کو 3 جملوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا کیا کام ہے؟ نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان، نمبر 3 دفاع پاکستان۔ میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، یہ ان کاموں کو لے کر میدان میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ حفاظت ایمان، دعوت ایمان، دفاع پاکستان۔ کتنے کام ہیں؟ نمبر 1، اب دھیان سے سنو، ٹھیک ہے؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ جو نہیں چلتا اس کو ڈرائیور اتار دیتا ہے نا؟ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر کوئی سوئے تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کتنے کام ہیں؟ نمبر 1 حفاظت ایمان، نمبر 2 دعوت ایمان، نمبر 3 دفاع پاکستان۔ پہلا کام ہے حفاظت ایمان۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کا کام، تو سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوگا تو حفاظت ہوگی نا، ابو جی ہوں گے تو خدمت ہوگی، بیگم محترمہ ہوں گی تو ناز برداریاں ہوں گی، ہے نا؟ ماں جی ہیں تو ان کے پاؤں دباتا ہے آدمی، ماں ہی نہیں ہے تو پاؤں کس کے دبانے ہیں؟ باپ ہی نہیں ہے تو سہارا کس کا بننا ہے؟ تو حفاظت ایمان کام تو ہے، مگر ایمان ہی نہیں ہے تو حفاظت کس چیز کی؟ تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے ایمان کیا ہے۔ تو میں آج کی اس ایمانی مجلس میں اپنے اور آپ کے ایک ایمانی نقطہ نظر پر بڑے آسان عام فہم الفاظ میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ جوش سے، تیزی سے، زور لگا کے بیان کر جاؤں گا، مگر ممکن ہے عام میں سے آدھے دوستوں کو وہ پتہ ہی نہ چلے۔ سپیڈ لگاؤں گا، وہ بہت تیزی سے باتیں گزر جائیں گی، چونکہ ایک زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، اپنی زبان میں آدمی جتنی مرضی تیزی سے گفتگو کرے آدمی پکڑ لیتا ہے، دوسری زبان کا آدمی گفتگو کرتا ہے تو بہت ساری باتیں قابو میں نہیں آتی، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے بزرگ دوست ہیں انہیں تو بالکل پتہ نہیں چلے گا اتنی تیزی سے کیوں کیا کہہ گیا۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سبق سنا دوں، اپنی ڈیوٹی ادا کر دوں، اپنے اور آپ کے ایمان پر پہرا دے دوں، تاکہ کل قیامت والے دن ترجیحی بنیادوں میں ہمارا نام لکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں، چوکیداروں میں۔ عام طور پہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کسی سے کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو آگے سے میرے جیسا سادہ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں، بلکہ آپ جیسا سادہ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں، میرے جیسا سر پھیرا کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔
اگر ایک سڑک کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے، ایک پل کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے، ایک باغ کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے، تو نبی کی عزت و آبرو کا پہرے دینے والا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا؟ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ مجھے یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم چوکیدار ہیں۔ نہیں، ہم چوکیدار، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم ٹھیکیدار ہیں۔ جب اللہ کے نبی میرے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے حضور ہیں، میں ان کا غلام ہوں، تو پھر میں نے ان کی عزت و آبرو کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ٹھیکیدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پل اس نے بنانا ہے، نہیں بنائے گا اس کو جرمانہ ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا ٹھیکیدار ہوں، اس کی حفاظت کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے، نہیں حفاظت کروں گا اللہ کے ہاں کل جرمدار ہوں گا میں اس کا۔ اس لیے ہم سارے چوکیدار بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ٹھیکیدار ہیں؟ ہم ہاں جی، ہم بالکل ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ ہم حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو کے چوکیدار بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں۔ ہم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا دفاع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مل کے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ جو آپ صبح سے لے کے اب تک نہیں بولے وہ پورا زور لگا کے کہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ زندگی کے آخری سانس تک ہم اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ بیٹا اگر باپ کی حفاظت کرتا ہے تو باپ پر کوئی احسان کرتا ہے؟ بولو۔ بیٹا اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو ماں پر کوئی احسان کرتا ہے؟ اگر میں اور آپ ختم نور کا کام کریں گے تو اللہ کے نبی پر کوئی احسان کریں گے؟ کوئی احسان نہیں ہے۔ ان کا احسان ہے، خدا کی قسم انہوں نے اپنے باغ کی آبیاری کے لیے مجھے آپ کو قبول کر لیا۔ کہاں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا کام جو صدیق اکبر نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی، علی المرتضی، 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت نے جو کام کیا، آج 1450 سال کے بعد وہ کام اللہ نے آپ کو مجھے دیا۔ وہ کام جو سیدنا حبیب ابن زید صحابی رسول نے جان دے کر، خون دے کر، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر کیا، اس مالک کے کائنات نے رحم و کرم کر دیا، وہ کام مجھے آپ کو دے دیا۔ وہ کام جو یمامہ کے شہداء نے، جن میں اصحاب پیغمبر، جن میں تابعین، جن میں قرآن کے حافظ، جن میں 70 بدری صحابہ یمامہ کے میدان میں جنہوں نے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام کیا، کیا مقدر ہے آپ کے، کیا خوشبختی ہے میری کہ وہ کام جو ابو بکر کرے، وہ کام جو حضرت شرحبیل کرے، وہ کام جو سیدنا خالد بن ولید کرے، وہ کام جو حبیب ابن زید کرے، وہ کام جو اصحاب پیغمبر نے کیا، وہ کام جو بدری صحابہ نے کیا، وہ کام جو 700 صحابہ نے کیا، وہ کام اللہ نے 1450 سال کے بعد قاضی احسان کو دیا، وہ کام اللہ نے 1450 سال کے بعد مفتی راشد مدنی کو دیا، وہ کام مولانا محمد حسین ناصر کو دیا، وہ کام عبدالغفار بھائی کو دیا، وہ کام آپ مسلمانوں کو دیا، وہ کام مولانا فضل الرحمان کو دیا، وہ کام شیخ بنوری کو دیا، وہ کام مفتی محمود کو دیا، وہ کام عطا اللہ شاہ بخاری کو دیا، وہ کام حسین احمد مدنی کو دیا، وہ کام انور شاہ کشمیری کو دیا، وہ کام امام ابو حنیفہ کو دیا، وہ کام امام احمد بن حنبل کو دیا، وہ کام امام مالک کو دیا۔ میں نے الفاظ نہیں گنائے، میں نے ان بزرگوں کے نام نہیں گنائے، میں نے جن بزرگوں کا نام لیا ان میں سے ایک ایک عالم دین نے اپنی زندگی میں دین پر پہرا دیا، اللہ کے نبی کی ناموس پر پہرا دیا، جھوٹے مدعیان نبوت کے استحصال کے لیے اپنی جان کو میدان میں اتار دیا۔ آج کے میدان میں دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان اپنی اس عمر کے اندر بھی دیوانہ وار ملک کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر حافظ ناصر الدین خاکوانی کو دیکھیے، 70 سے 80 سال عمر ہے، وہ بڑا بابا جس کی کمر جھک چکی ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے، ہاتھ میں وہ طاقت نہیں جو 50 سال پہلے تھی، پاؤں میں وہ طاقت نہیں جو 50 سال پہلے تھی، مگر جب اللہ کے نبی کی ناموس کی بات آتی ہے، ختم نبوت کے تحفظ کی بات آتی ہے، وہ طاقت جو
50 साल पहले इस हाथ में थी, अल्लाह नबी के इश्क व मोहब्बत में वो ताकत पैदा कर देते हैं। जब अल्लाह के नबी की नामूस की बारी आती है तो अल्लाह पाँव में वो ताकत पैदा कर देते हैं जो 50 साल पहले इस खाकवानी के जिस्म में थी। ये नबी के इश्क की ताकत है। अगर मैं और आप दुनिया को देखें तो जिस्म में जान नहीं, सफर के काबिल नहीं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मगर बात आई नबी की नामोश की, बात आई तरजीह देने की, तो फिर इस जिस्म के अंदर बिजली की तरह कुव्वत भी आती है, ताकत भी आती है, जान भी आती है। सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए ये 50 साल का बूढ़ा 50 साल की तरह जवान होकर नबी की इज्जत और आबरू के लिए मैदान में उतरता है। यही एक पैगाम इश्क व मोहब्बत है। ये काम देखो जो 1450 साल पहले असहाबे पैगंबर को मिला, फिर गुलामाने पैगंबर को मिला, आशिकाने पैगंबर को मिला, जानिसाराने पैगंबर को मिला, शमाए रिसालत के दीवानों को मिला, शमाए रिसालत के परवानों को मिला। फिर खुदा की कसम इस शमाए रिसालत के परवाने ने नबी की इज्जत, नबी की आबरू, ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए अपने आप को जान जोखों में डाल के नबी के नाम पे कुर्बान तो कर दिया। नबी की इज्जत पर, नबी की आबरू पर, नबी के शान पर, ताजे खत्मे नबुव्वत पर आँच नहीं आने दी। यही वो पैगाम है जो मेरी आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत, हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान के उन्वान से लेकर फिर रही है। आओ इस प्लेटफार्म से हिफाजत ईमान, दावत ईमान, दिफाए पाकिस्तान का फरीज़ा सर अंजाम देकर अल्लाह के नबी के दरबार में अपने आप को सुरखरू करने का सबब पैदा कर लो। ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, आपने घर छोड़ा, अल्लाह के नबी के लिए मुशक्कत बर्दाश्त की, अल्लाह के नबी के लिए इतनी देर यहाँ पर बैठकर खत्मे नबुव्वत की बात सुनी। अल्लाह के नबी के लिए मैं यूं ही नहीं कह रहा, आपने तरजीह दी है दुनिया पर दीन को, आपने तरजीह दी है चैन सुकून कुर्बान करके इस मुशक्कत बर्दाश्त करने को आपने तरजीह दी है। अपने आराम को छोड़ दिया, नबी की आबरू की हिफाजत के लिए आपने तरजीह दी है अल्लाह के नबी के लिए। चलो मैं लिए चलता हूँ आपको अल्लाह के नबी के गुलाम हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त तलहा से मोहब्बत करते थे। तलहा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। कभी अल्लाह के नबी तलहा को मिलने जाते, कभी तलहा अल्लाह के नबी से मिलने आते। ये इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक जानिबैन से जारी था। हुजूर भी हजरत तलहा को मिलने जाते हैं, हजरत तलहा भी हुजूर से मिलने के लिए आते हैं। चंद दिन गुजर गए, हजरत तलहा मुलाकात के लिए नहीं आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कितने दिन हो गए, तलहा मुलाकात के लिए नहीं आए। असहाब ने बताया कि तलहा बीमार हैं, साहिबे फिराश हैं। अल्लाह के नबी उनकी इयादत के लिए उनके घर पर पहुंचे। जब तलहा की ज़ियारत की, इयादत की, हाल अहवाल मालूम किए, खैर खैरियत मालूम की, हजरत तलहा से अलग हुए। दूसरी जगह पर जाकर जो असहाब वहाँ पर मौजूद थे उन्हें अपने करीब बुलाया और उनसे कहा मुझे तलहा के चेहरे पर मौत के आसार नजर आते हैं। तलहा मेरा दोस्त है, मैं तलहा का दोस्त हूँ। मेरा दिल ये चाहता है तलहा की नमाज जनाजा मोहम्मद खुद पढ़ाए, तलहा का इंतकाल हो जाए। तुमने मुझे इत्तिला देनी है। मैंने आके तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाना है। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी को अपने सहाबी से कितना इश्क व मोहब्बत है। हुजूर पैगाम छोड़ के चले गए। तलहा ने अपने दोस्तों को जमा किया। हजरत तलहा बिन बरा कहने लगे मुझे लगता ये है मेरा वक्त पूरा होने के करीब है, मैं मरने वाला हूँ। सुनो मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें ये कहता हूँ मैं मर जाऊँ, तुमने मुझे फौरन गुस्ल देना है, कफन देना है, मेरी कब्र तैयार करके तुमने मुझे दफन कर देना है। अल्लाह के नबी को रात की तारीकी में मेरे मरने की इत्तिला नहीं देनी। आपने बात सुनी, तवज्जो से सुनी। आपको मैं जरा और मजीद तफसील से कहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तलहा का जनाजा पढ़ाना है, जरा तलहा के मुकद्दर पर नाज करो। जिसका जनाजा अल्लाह के नबी पढ़ा दे उसके जन्नती होने में, उसके जन्नत के आला मरातब पर पहुँचने में किसी किस्म का कोई
کلام شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، حضرت طلحہ کا جنازہ اللہ کے نبی پڑھائیں، طلحہ جنت میں جائیں گے۔ ذرا انعامات گننا جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر حضور علیہ السلام کو طلحہ کے انتقال کی اطلاع دے دی جاتی، یہ بھی ممکن تھا حضور علیہ السلام غسل میں شریک ہو جاتے، غسل کی سعادت مل جاتی، یہ بھی ممکن تھا اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے حضرت طلحہ کو کفن پہنا دیتے، کفن کی سعادت مل جاتی، یہ بھی ممکن تھا ان کی قبر کشائی کے لیے اللہ کے نبی بھی شریک ہو جاتے، یہ سعادت بھی مل جاتی، جنازہ حضور پڑھا دیتے، جنازے کے بعد یہ سعادت بھی مل جاتی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قبر میں اتار دیتے، یہ سعادت بھی مل جاتی، اللہ کے نبی قبر پر اپنی ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتے، یہ سعادت بھی مل جاتی، قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد اللہ کے نبی قبر پہ کھڑے ہو کے طلحہ کی بخشش کے لیے دعا بھی کروا دیتے، یہ سعادت بھی مل جاتی، غسل کی سعادت ملتی، کفن کی سعادت ملتی، قبر کی سعادت ملتی، جنازے کی سعادت ملتی، مٹی میں اتار دینے کی، قبر میں اتار دیے جانے کی سعادت ملتی، اوپر مٹی ڈال دیے جانے کی سعادت ملتی، قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر دیے جانے کی سعادت ملتی، یہ کتنی سعادتیں طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی، مگر میں قربان جاؤں نبی کے عاشق، نبی کے غلام، اصحاب پیغمبر کی جماعت پر انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی سعادتیں قربان کی، سب سے بڑی سعادتیں چھوڑ دی، اللہ کے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کی بقا کے لیے۔ طلحہ کہنے لگے تم نے اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دینی، کیوں اطلاع نہیں دینی؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی اپنے گھر سے چل کے آئیں، مجھ تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے، کوئی یہودی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دے، قیامت کی صبح تک یہ بات کہی جائے گی کہ حضور علیہ السلام طلحہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، درمیان میں یہودیوں نے تکلیف پہنچا دی۔ طلحہ کائنات کی ساری سعادتیں قربان کر سکتا ہے، نبی کے قدموں پہ آج آ جائے طلحہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ترجیح۔ آج کا مسلمان بھی الحمدللہ، آج کا مسلمان بھی الحمدللہ گناہگار ضرور ہے، مگر اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ ایک طرف آرام ہو، دوسری طرف اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی آواز ہو، ایک طرف مشقت ہو، دوسری طرف اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی آواز ہو۔ یہ مسلمان سب کچھ قربان کر کے آج بھی انشاءاللہ الرحمن نبی کی عزت و آبرو کے لیے میدان میں کھڑا ہے انشاءاللہ، اور قیامت کی صبح تک یہ مسلمان جیتا جاگتا اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا چوکیدار اور ٹھیکیدار بن کے میدان میں کھڑا رہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کے مشن میں جڑیں گے؟ یہ جو مولانا محمد حسین ناصر نے رسالے کا اعلان کیا، بہت مہنگا ہے دین، ویری ایکسپینسو۔ مولوی صاحب تسی مرنا نہیں، آپ نے مرنا نہیں، دین مہنگا کر دیا، مہینے کے بعد 20 روپے۔ اللہ ہی آپ سے پوچھے، ہم تو نہیں پوچھ سکتے آپ سے، بس اللہ ہی پوچھے گا آپ سے۔ مہینے کے بعد 20 روپے، اتنی مہنگائی کر دی آپ نے، پہلے تھوڑی تھی، ہے نا؟ بہت مہنگا 20 روپے کا رسالہ مہینے کے بعد۔ ہاتھ کھڑا کرو اس مجمع میں سے جن کے پاس یہ رسالہ آتا ہے، جن کے پاس یہ رسالہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ دیکھو ہزاروں کا مجمع ہے، سینکڑوں کے پاس بھی نہیں آتا، تو کیا خیال ہے جانے سے پہلے اس رسالے کو اپنے لیے لگوا کر جاؤ گے؟ آپ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ رسالہ لیں گے۔ مہینے کے 20 روپے، سال کے صرف 240 روپے۔ سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 365، 240 پر تقسیم کرو، 70 71 پیسے بنتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں بنتا۔ 70 71 پیسے یومیہ۔ آج کل جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو 5 روپے دو، وہ 6 دفعہ دیکھتے ہیں مڑ کے، بڑا سخی ہے 5 روپے دیے ہیں۔ بعض تو بڑے سخی ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے، وہ 10 روپے نکال کے دیتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ غریب آپ لے لیں۔ سارے رسالہ لگوائیں گے، کام کریں گے، حفاظت ایمان، دعوت ایمان،
دفاع پاکستان، حفاظت ایمان پر بات چلی تھی، پتہ تو ہو ایمان کیا ہے. اس پر میں نے کہا آج ایک ایمانی عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. میں اپنی جگہ پر قائم ہوں، سبق ہی پڑھاؤں گا، تقریر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ وہ ایمانی عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، میری انگلیوں کی طرف دیکھو. اور جو بھائی صاحب جو ادھر دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں. چودھری آپ کو کہہ رہا ہوں ادھر جو، ہاں سب میری طرف متوجہ ہو. یہ بتاؤ کتنی انگلیاں ہیں؟ سارے نہیں بولتے. جو نوجوان ہیں وہ الحمدللہ بہت تھکے ہوئے، ان کی آواز نکلتی ہی نہیں. بزرگ بابا جی سفید علی شو کی آواز زیادہ ہے، جو الحمدللہ 14 سال کے بزرگ ہیں ان کی آواز نہیں نکلتی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب شکر کرو ہم اپنے سہارے پر بیٹھے ہیں شروع سے. آپ غنیمت نہیں سمجھتے اس کو. 5 جملے یاد کر لیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. 5 جملے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ ہے. نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنا ایمان عقیدہ نظریہ مضبوط کرو. جیسے اللہ کا منکر مسلمان، بولو مسلمان ہے یا کافر؟ اللہ کی توحید کا منکر مسلمان یا کافر؟ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر مسلمان یا کافر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر مسلمان یا کافر؟ جس طرح اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر مسلمان نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر مسلمان نہیں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں، بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا منکر بھی مسلمان نہیں. سارے بولو. نہیں ایسے نہیں، سارے بولو زور لگا کے. پہلی دفعہ ہی بول پڑا کرو، تم وقت ضائع کرتے ہو. پہلی دفعہ ہاتھ ہلا کے یوں کہو کہ وہ مسلمان، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے. اب 5 جملے سنو. نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. بولو. عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے. بولو. کہنے نہیں بولو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے. بولو. فوت نہیں ہوئے. کتنے جملے ہو گئے؟ اب پہلا دہراؤ. شاباش. دوسرا، تیسرا، ہاں قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، فوت بھی نہیں ہوئے. نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں. بولو. قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں. بولو. قیامت سے پہلے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. کتنے جملے ہو گئے؟ پہلا جملہ، چلو میں مختصر کرتا ہوں. نمبر 1، قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، تبھی موت بھی فوت نہیں ہوئے، آسمان پر ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے. اگر اب بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی بولو. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 دوسرے آسمان پر ہے، نمبر 5 قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے. اس عقیدے اور نظریے کے مخالف قادیانی اور مرزائی ہیں. قادیانی اس کو نہیں مانتے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. صحیح کہتا ہے یا غلط؟ سچ یا جھوٹ؟ کفر یا اسلام؟ ہاں. جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ کہے کہ وہ فوت ہو گئے وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا قائل نہیں، رفع الی السماء کا قائل نہیں، نزول من السماء کا قائل نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. دور سے ساتھ بولو. میرے شعر آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، سبق یاد کرانا مقصود ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو 1000 روپے کا نوٹ دے کے بھیجتا ہے تو باپ اس کو پوچھتا ہے یہ لو پکڑو بیٹے پیسے. پکڑانے کے بعد پوچھتا ہے کتنے پیسے ہیں؟ 1000 روپے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ باپ کیا کہتا ہے؟ اکھاں کھول کے دیکھ. ایسے کہتے ہیں نا. اس کو 1000 روپے کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے. آنکھیں کھول کے دیکھو کتنے پیسے ہیں. وہ کہتا ہے ابا جی بتایا تو ہے 1000 روپے. نہیں ایک دفعہ ذرا غور سے دیکھ تو صحیح میرے سامنے. 4 دفعہ اس کو دکھاتا ہے، حالانکہ اس نے پہلی دفعہ ہی دیکھ کے بتا دیا 1000 روپے ہے. اب ابا جی کہتے ہیں زور سے پکڑ لے. دکاندار سودا دینے کے بعد بھی نہ نکال سکے.
زور سے پکڑ لے، ہاتھ سے گر نہ جائیں. کتنی تاکید کرتا ہے؟ 100,000 روپیہ قیمتی ہے، اس لیے تاکید کرتا ہے. آپ کو جو بلواتے ہیں نا، آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا، چھیڑنا مقصود نہیں ہوتا، آپ کی نیند خراب کرنا مقصود نہیں ہوتا. تو آپ کو سبق یاد کرانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں سبق پڑ جائے، آپ اپنی زبان سے سبق کو ادا کر دیں. فرش پہ حاضری لگائیں، فرش پہ گواہی دیں، عرش پہ حاضری لگوائیں. ہم فرش پہ بیٹھ کے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، حاضری ہمارے ایمان کی عرش پر لگے گی، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام قتل، سولی، طبی موت، دوسرے آسمان پر، قیامت سے پہلے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آخری بات، 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمے. میں نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا تھا، آدھا گھنٹہ بھی پورا ہوا نہیں ہے. نہیں، اور بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. جب خطیب خود شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پچھلوں کی فکر نہیں ہوتی. جب تک اس کا بیان نہیں آتا اس وقت اس کو چین نہیں آتی. تو 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمے. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی. اس پیغام کو عام کرنا ہے. کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ. ہاتھ کھڑا کرو، یوں لہرا کے کہو، منہ سے بولو، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ. شیزان، ذائقہ گھی، شاتا شوگر، شاہنواز ٹیکسٹائل مل، یونیورسل سٹیبلائزر، یہ قادیانیوں کے بڑے بڑے کھربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں. فرما بردار بیٹا باپ کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ باپ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے؟ فرما بردار امتی قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرے تو یہ اس با وفا نبی کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے؟ تو ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے اللہ کے نبی سے بے وفائی، شیزان، شیزان، یا زور نہیں لگاتے. دیکھو تم مجھے مجبور کر رہے ہو، میں سپیکر نہ چھوڑوں. نہیں بس میں تھک گیا، نعت پڑھا، میں تھک گیا، میری موازہ ہو گئی. اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں بیان اور کرو، آپ بھی کہہ رہے ہو کہ نہ کرو. کرو رات کا بھی پورا کرو، ذرا پنوا کلا رات نہیں کی تھی نا. رات میرے ذمہ جو کام تھا وہ میں نے پورا کیا تھا. ادھر بھی کریں وہی کام نہیں. ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج کے بعد وہ کام نہیں کریں گے. ہم اپنے اعلان پر برقرار ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے. اپنے لیے تو آمین کہہ دو اونچی آواز سے. مولوی کہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت ہے. جس نے زندگی میں آمین نہ کہا ہو وہ بھی کہہ دیتا ہے آمین. دیکھا یہ سب کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لیے آمین کہنے پر بڑے سخی ہیں. اپنے لیے یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام بولو قتل نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام سولی، عیسیٰ علیہ السلام طبی موت، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم مسلمانوں کا ایمان ہے حضور علیہ السلام جو فرمائیں گے حق اور سچ اور صحیح ہی فرمائیں گے. اللہ کا نبی غلط بولو، اللہ کا نبی غلط نہیں بول سکتا. اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اللہ کا نبی حرام نہیں کھاتا. اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی، جو حرام کھائے وہ اللہ کا نبی، جو وعدہ خلافی کرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا. میں مولانا محمد علی جلندری کی آپ کو بات سناتا ہوں جو موبائل میں سنا رہے تھے نا وہ بزرگ، میں نے پہلے ایک کیسٹ میں سنی تھی. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی میری جماعت کے تیسرے امیر گزرے ہیں. چلو مفتی راشد مدنی صاحب آگے وہ یہ بات سنا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر